السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم, آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم, پروگرام ہے گیسٹ گیلری, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام HEC کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk, اس پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ فیس بک پہ جو رفا FM کا پیج ہے 102.2 کا پیج, اس کے آرکائیو میں بھی یہ پروگرام آپ کو ملے گا, وہاں سے بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے. میں بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سدرا زبی صاحبہ, سینٹر انچارج ہیں ای روزگار راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. تو میم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ای روزگار کے حوالے سے رفا FM نے پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں, اور چونکہ ہر دفعہ نئے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں ہماری نشریات سننے کے لیے, اور اب چونکہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ٹی وی کے اوپر بھی پروگرام جائے گا, تو مزید بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو شاید ای روزگار کے حوالے سے زیادہ معلومات نہ رکھتے ہوں. تو سب سے پہلا سوال تو سدرا زبی صاحبہ یہی ہے کہ ہمیں بتائیے گا کہ بیسیکلی ای روزگار پروگرام کیا ہے؟ ای روزگار بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو سٹارٹ کیا تھا 2017 میں. ریکوائرمنٹ اس ٹائم پہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی. یونیورسٹی سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے تھے, اور ظاہر جابس کے لیے ان کو پھر ڈفرینٹ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں جانا پڑتا تھا. جابس اتنی ہمارے پاس اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں تھیں. تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے پنجاب IT بورڈ اور یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ نے مل کے ایک ایسا پروجیکٹ ای روزگار کے نام سے انیشیٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ تھا کہ ینگ گریجویٹس کو ہم ڈیجیٹل سکلز اور فری لانسنگ کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے فری لانسنگ کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنا ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ای روزگار بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ PITB اور یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ نے مل کے اس کو اسٹارٹ کیا تھا 2017 میں, اور الحمدللہ اب 3 ایئرز اس کو ہو گئے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ, میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی بات کروں جس کو میں لیڈ کر رہی ہوں, وہاں پہ اب 11th بیچ کی اپلیکیشنز لائیو ہیں. تو اچھا, صحیح ہے. تو اس میں کس قسم کے کورسز آفر کرتے ہیں آپ اس پروگرام کے تحت؟ ای روزگار ٹریننگ پروگرام بیسکلی 3 months کا ایک ایسا ٹریننگ پروگرام ہے جس میں 3 طرح کے ڈومینس کو ہم کور کرتے ہیں. اب جس میں کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہے 16 ایئر ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کے پاس ہے, تو وہ ڈفرینٹ اسکلز اس کے پاس آلریڈی ہوتی ہیں. اس میں ایک ٹیکنیکل اسکلز کو ہم کور کرتے ہیں, ایک ٹیکنیکل ڈومین ہے, ایک کانٹینٹ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ ہے, اور جو 3rd ہے وہ کریٹیو ڈیزائن ڈومین ہے ہمارے پاس. ان تینوں ڈومینز میں اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, تو اس کا کوئی خاص ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے, یا ہر بچہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے, یا کوئی سرٹن کرائیٹیریاز ہیں جس کے تحت اپلائی ہوتا ہے اس پروگرام کے لیے؟ ایکچولی یہ ای روزگار ٹریننگ پروگرام ایسے ینگ یوتھ کے لیے ہے جس کے 16 ایئر ایجوکیشن ہو. اس میں بیسکلی 3 یا 4 کرائیٹیریاز ہم اسپیسیفکلی اناؤنس کرتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہو, آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ لاسٹ ڈگری کی ہو, یا ڈگری آپ کے پاس لازمی ہو, اور سیکنڈلی یہ آپ کا پنجاب ڈومیسائل ہو, کیونکہ ظاہر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے تو پنجاب ڈومیسائل ہونا ضروری ہے. 3rd آپ کا CNIC آپ کے پاس ہو, اور 4th پہ آپ کی ایک پاسپورٹ سائز پکچر. جو یہ 4 ریکوائرمنٹس ہے, اگر یہ ہے تو آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, میں بتاتا چلوں کہ پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk پہ, اور رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی اس کی آرکائیو میں یہ پروگرام موجود ہوگا. اس کو آپ ایکسیس کر سکیں گے انشاءاللہ, اور اس پروگرام کو دیکھ بھی سکیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سدرا زبی صاحبہ, سینٹر انچارج ہیں ای روزگار پروگرام کی, اور یہ جو سینٹر ہے ان کا وہ ہے کون سی یونیورسٹی؟ راولپنڈی یونیورسٹی. چونکہ ایک نئی وہ گورنمنٹ کالج کو یونیورسٹی کا ریسنٹلی درجہ دیا گیا ہے, تو ذرا تھوڑا سا بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ میں مزید سوالات, ٹیکنیکل سوالات جو ہم نے پوچھنے آپ سے کریں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ای روزگار پروگرام کس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہوا ہے اب تک؟ یہ 3 سال آپ نے ذکر کیا کہ 3 سال سے یہ پروگرام بڑی کامیابی سے جاری, اور ماشاءاللہ راولپنڈی میں جو آپ کا سینٹر ہے 11th بیچ تک پہنچ گیا ہوا ہے. تو کتنے کو لوگ اب تک انرول ہوئے, کتنے لوگوں نے اس کو, کیا سٹوریز ہیں ان کی, کیا فائدہ ہوا ای روزگار پروگرام کی؟ باقاعدہ جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو ان کو عملی زندگی میں کیا کیا فائدہ حاصل ہوئے؟ کچھ سکسیس سٹوریز کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں.
جی بالکل, جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا کہ ای روزگار ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہوپ ہے. مطلب اگر آپ بات کریں کہ اب ایک بچہ 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہے, اس کے پاس کچھ ہوپ نہیں ہے کہ اس نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے, فوراً سے اس کو کہاں پہ جاب مل سکتی ہے, تو اب اس کو بیسکلی بیک اینڈ پہ یہ اس کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اس نے ای روزگار میں اپلائی کر کے وہ فری لانسنگ کے تھرو اپنا کچھ کیریئر اسٹارٹ کر سکتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو کے کر سکتا ہے. بیسکلی ای روزگار کا جو ایم ہے وہ بی یور اون باس ہے, کہ آپ کو اپنے طریقے سے اس کو جس طرح سے مرضی اپنی آن لائن ارننگ آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک میں بات کروں لاسٹ 3 ایئر کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے, اور ماشاء اللہ 11th بیچ کی ہم ایڈمیشنس کی بات کریں تو 3 ایئرس میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا ہمارے پاس سکسیس اسٹوریز رہی ہیں ڈفرینٹ. ظاہر میں اگر بات کروں فیمیلز یونیورسٹی کی میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو ہمارے پاس جو یہاں پہ 54% وومن پارٹیسپیشن ہے. ای روزگار پروگرام میں 31 ڈسٹرکٹس میں سب جگہ پہ ہمارے ای روزگار سینٹرز اوپن ہیں اس ٹائم پہ, کیونکہ ایم ہمارا یہی تھا کہ ہم لوگوں نے 40 سینٹرز اوپن کرنے ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں, تو الحمدللہ وہ ہمارا ایم تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس میں 36 میں سے 31 ڈسٹرکٹ کے اندر سینٹرز موجود ہیں اور ورکنگ میں ہیں الحمدللہ. کہہ سکتے ہیں تقریباً پورا پنجاب کا بالکل کور ہو گیا. باقی یہ کہ باقی جو سینٹرز ہیں اس پہ ہم آن لائن چلا رہے ہیں اپنی ٹریننگ, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا اس کا رہا ہے. ظاہر کرائسس تو تھا کووڈ کی وجہ سے, لیکن اسٹل یہی تھا کہ ای روزگار ایک ہوپ تھا. ای روزگار نے اپنا کام بند نہیں کیا, ایون ویکینڈس پہ بھی ہم کام کرتے رہے ہیں. اور ای روزگار کے ایڈمیشن ہمارے مطلب اس ٹائم ہمارا 7th 8th 9th اور 10th بیچ ہم لوگوں نے کور کیے کووڈ کے دوران, جو آلموسٹ 6 سے 9 منتھ کا پیریڈ بنتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے بات کی کہ ہمارے پاس پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس میں میجر سٹیز میں ہر جگہ پہ ہمارے پاس ای روزگار کے سینٹرز ہیں جو فزیکل ٹریننگ بھی کرواتے رہے. کووڈ میں آن لائن ہماری ٹریننگ چلتی رہی ہے, آن لائن ہماری اپلیکیشنز بھی آتی رہی ہیں, ایڈمیشن ہمارے اوپن ہوتے رہے ہیں, اور اس طرح سے آن لائن ہماری کلاسز چلتی رہیں. تینوں ڈومین میں ڈفرینٹ ٹائمنگس تھیں اور بڑا اچھا اس کا رزلٹ رہا ہے. اگر میں بات کروں کہ ہمارے پاس گریجویٹس کتنے ہو گئے ہیں ای روزگار پروگرام میں, الحمدللہ ہمارے پاس 20,000 پلس گریجویٹس ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور 33 کروڑ پلس ارننگ ہے جو کہ ویریفائی ارننگ ہے. کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹس کی ارننگ ہوتی ہے وہ اسکرین شاٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر سب سینٹر کی مرج ہو کے جو کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے, ہاں جی کمپلیٹ ریکارڈ ہر جگہ پہ مینیج ہو رہا ہے. وہ آلموسٹ اب تک جو 20,000 لوگ فارغ التحصیل ہوئے بالکل وہ 33 کروڑ سے زائد کی ارننگ کر چکے ہیں. ہاں جی بالکل, یہ وہی بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں بتاتے رہتے ہیں وہ ہم ظاہر ریکارڈ میں ہمارے آ جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو نہیں بتاتے, وہ بس اپنے اون پہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ الگ ارننگ ہے. لیکن الحمدللہ بڑا اچھا اس کا رزلٹ گیا ہے. ایون اسٹوڈنٹ بھی, اب میں ایک اسٹوری آپ کو بتاؤں, ابھی اسی بیچ میں ہے کیونکہ ظاہر ہے جو بھی کرنٹ سینیریو ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے. ایک یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تھی ابھی بیچ 10 میں وہ کیا تھا انہوں نے انرول, تو اچانک ان کے اسپین میں تھے ہسبینڈ, ان کو اسپین ٹریول کرنا پڑا, 2 ویکس کی انہوں نے چھٹی لے لی. تو ظاہر ہے وہ اپنی ویریفیکیشن پروسیس کمپلیٹ کرا چکی تھی, تو ان کو لیو اپلیکیشن پہ ہم نے ان کو آنورڈس بھیج دیا باہر. اب اسپین میں رہ کے انہوں نے ٹرائی کی کہ کلاسز کو اپنا کنٹینیو کریں, لیکن ظاہر ہے پھر تھوڑا ٹائمنگ کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ میں دوبارہ سے اپلائی کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے اس کا جو بھی کرائٹیریا وہ میں فلفل کرتی ہوں اور میں اس کا بینیفٹ میکسیمم لینا چاہتی ہوں. تو وہ اب دوبارہ سے اپلائی کریں گی. مطلب ایک اسٹوڈنٹ اور تھی جنہوں نے کہا کہ میری بہن سعودی عرب میں ہے لیکن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ان کا فلفل ہے, تو وہ بھی اپلائی کرنا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ سکسیس اسٹوریز کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ سکسیس اسٹوریز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کو ڈیٹیلس چاہیے تو ای روزگار پروگرام ہے ہمارا فیس بک پیج نا, وہاں پہ بھی جا کے سکسیس اسٹوریز ڈفرینٹ سٹیز کی, ہر سٹی کی آتی ہیں, وہ بھی ہم وہاں پہ پبلش کرتے ہیں تاکہ تھوڑا باقی بچوں کو بھی انکریجنگ انوائرمنٹ ملے. بالکل, چونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے ابھی خاص طور پہ پوسٹ کووڈ کی اگر بات کریں, کووڈ جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا پوری طرح سے لیکن کافی حد تک الحمدللہ پاکستان نے ریکور کیا اس سے. تو ظاہر ہے کہ معاشی صورتحال پہ بہت پورا دنیا ہی اس سے افیکٹ ہوئی ہے, ہمارے یہاں بھی, اور جابس کے حوالے سے بھی چیلنجز ہیں. ابھی ایون جو لوگ آن جاب ہیں ان کو بھی اپنی جاب کو سیکیور کرنا بھی ایک چیلنج ہے, اور نئے لوگوں کے لیے تو بہت ہی ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ای روزگار اس حوالے سے بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ بالکل, جو بچے آئیں گے. بالکل, بلکہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کی ہے, پائنیئر کی ہے. یہ بیسکلی پیمنٹ ہے, پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مطلب فری لانسنگ جو بھی کرتے ہیں نا ان کی ارننگ کا پلیٹ فارم ہے کہ پہلی پیمنٹ یہاں پر آتی ہے, پھر آگے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہے وہ اپنا آنورڈ اس کو اپنے اکاؤنٹ بینک ڈپازٹ لے کے جاتے ہیں. تو ان کی رپورٹ ابھی ریسنٹ ہے, یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپڈیٹ کیا کہ ای روزگار پروگرام کی وجہ سے جو پاکستان نے فری لانسنگ میں 4th نمبر پہ آ گیا, جو پہلے 5th نمبر پہ تھا. ظاہر اس ٹائم پہ فری لانسنگ کا اتنا کیریئر نہیں تھا, لیکن یہ لاسٹ 2-3 ایئرس میں اتنا ماشاءاللہ ارننگ کیا اسٹوڈنٹ نے. ریونیو پاکستان میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ ریونیو کی وجہ سے انہوں نے اسپیشلی اناؤنس کیا کہ ای روزگار پروگرام نے اس کو
اسپیشلی اس میں کافی ایفرٹ اس میں ہے کہ جو ہمارا وہاں پہ فری لانسنگ کیریئر ہے وہ 4th نمبر پہ آ گیا پاکستان کی وجہ سے. اسپیشلی انہوں نے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی پائنیئر نے. صحیح ہے. اچھا آپ کا جو سینٹر ہے وہ ویمن یونیورسٹی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ہے, تو یہ صرف خواتین کے لیے یہ پروگرام یا اس میں مرد حضرات جو ہے ان کے لیے بھی کوئی سینٹرز موجود ہیں؟ جی بالکل, جیسے میں نے بات کی کہ پورے پنجاب میں اس ٹائم ای روزگار پروگرام کے سینٹرز ہیں, اس میں یہ کہ صرف 4 سینٹر فیمیلز کے لیے ہیں. جیسے میں اگر بات کروں فیصل آباد میں جو ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں, وہاں پہ فیمیل سینٹر ہے. ملتان میں ایک فیمیل سینٹر ہے, راولپنڈی میں ہے. اسی طرح سے لاہور میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں فیمیل سینٹر ہے. باقی جتنے بھی سینٹرز ہیں وہ کو سینٹر ہیں. یو ای ٹی جتنے بھی یو ای ٹی کے جتنے بھی برانچز ہیں ان سب میں ای روزگار سینٹرز ہیں. کامسیٹس کی ساری برانچز میں ای روزگار سینٹرز ہیں. پنجاب یونیورسٹی جہاں جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ ای روزگار سینٹرز ہیں. تو وہ جو سینٹرز ہیں وہ کو سینٹرز ہیں, اور فیمیل جہاں پہ فیمیل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ فیمیل سینٹرز ہیں ای روزگار کے. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کی جو اسٹرینتھ ہے ٹوٹل جو تعداد ہے وہ مردوں سے اس کی پرسنٹیج کچھ زیادہ ہے. جی جی. اور چونکہ ہمارا کلچرل سیٹ اپ ایسا ہے, ہمارے سوسائٹی کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ زیادہ خواتین نوکری کے لیے باہر نہیں جاتی, ریسٹرکشنز ہیں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تھرو ای روزگار ان کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم مل گیا کہ وہ گھر بیٹھے ہی کام کر سکیں؟ بالکل. اس میں یہ جیسے میں نے بات کی کہ 54% اس میں پارٹیسپیشن فیمیلز کی ہے. اگر جیسا میں اپنا لاسٹ 3 ایئرس کا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہمارے پاس مدرس بھی آتی ہیں فری لانسنگ کے لیے. ظاہر ہے 16 ایئر ایجوکیشن انہوں نے کی ہوتی ہے, آگے پھر ان کا جو بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ مدرس بھی آتی ہیں. اور اس کے علاوہ ورکنگ لیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کیس ان کی جاب کا کرائسس وغیرہ چل رہا ہے تو پریفر وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ ای روزگار کے تھرو ٹریننگ کر کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے آرام سے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. مطلب اس میں 9 to 5 جاب کا اس میں ریسٹرکشن نہیں ہوتی. ٹھیک. کہ مطلب آپ آرام سے گھر بیٹھ کے اگر یہ ٹریننگ آپ لے لیتے ہو آرام سے گھر بیٹھ کے آپ اپنی بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس ایک جاب ہے اس میں آپ میکسیمم بھی 50-60 یا چلے 90,000 ارن کر سکتے ہیں. لیکن ای روزگار پروگرام میں جو آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اس میں آپ کی کوئی مطلب پیمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتی. آپ 500 بھی کما سکتے ہیں اور 5 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جتنی آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کو اس میں انپٹ ملتا ہے. تو مطلب اس کو کیا پارٹ ٹائم کے طور پہ بھی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے, کوئی کہیں جاب کر رہا ہے اس کے پاس جو فالتو وقت ہے وہ اس طرح سے آن لائن آ کے؟ بالکل. اس میں یہ ہے کہ ہم جو پریفر یہی کرتے ہیں کہ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں کہ ان امپلائڈ ہو, کیونکہ بیسکلی ای روزگار پروگرام جو کور کر وہ ان امپلائڈ لوگوں کو کر رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے اپنا فیوچر کیریئر کو اسٹیبلش کر سکیں. اگر ان کیس کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے ٹریننگ لے لیتا ہے اور بیچ میں اس کو اپنی کوئی جاب وغیرہ بھی کنٹینیو کرنی پڑتی ہے تو اس کو پارٹ ٹائم بھی وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس میں ظاہر ہے ٹائمنگز انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, ان کی ٹائمنگز رات کی ہوتی ہے تو آپ کو رات میں ان سے کام لینا پڑتا ہے. آگے پھر اس کو آن ورڈز آپ جس ٹائم مرضی کور کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ, اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی دیکھ سکیں گے. ان کے آرکائیو میں یہ موجود ہوگا, اور رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس کی آرکائیو میں بھی اس پروگرام کو ایکسیس کیا جا سکے گا. اس وقت براہ راست پیش کیا جائے رفاع FM 102.2 پہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا زبی صاحبہ, سینٹر انچارج ہیں ای روزگار پروگرام راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں. اور ای روزگار بیسکلی ہے کیا, کیا اس کا کرائٹیریا ہے, اور کون کون لوگ اس کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں, کیا فوائد اب تک جو 3 سال کے کورسز 3 سال میں جو کنڈکٹ کیے گئے اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے, اس پہ گفتگو ہوئی. مزید سدرا زبی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی فی چارج کرتے ہیں اس کورس کے حوالے سے, کیا فی اسٹرکچر ہے اس کا پروگرام کا؟ اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ای روزگار پروگرام کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فی چارج نہیں کی جاتی ہے. فری آف کاسٹ یہ ٹریننگ ہے جو گورنمنٹ اسٹوڈنٹ کو صرف اس ایم پہ دے رہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکیں. اس کے علاوہ کوئی بھی فی ہے, کسی بھی طرح کی فی ہم نہیں چارج کریں, ایڈمیشن کی فی یا کسی بھی طرح کی, ایون جو اسٹوڈنٹ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. بس اسٹوڈنٹ نے جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہے, اس کے بعد ویریفیکیشن پروسیس وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ پھر آن ورڈز ہم اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. صحیح ہے. تو کیا پروسیجر ہوتا ہے اپلائی کرنے کا, ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے. ہمارے بہت سارے سامعین میں اور دیکھنے والوں میں ہوں گے لوگ جو
انٹرسٹڈ ہوں گے اس حوالے سے, مزید معلومات بھی لینا چاہتے ہوں گے, تو وہ کس طرح سے اپلائی کریں ای روزگار کے لیے؟ جی, ای روزگار اپلائی کرنے کے لیے ایک دو چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ای روزگار ہمارا فیس بک پیج ہے, وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ساری مل جائے گی, کون کون سے کورسز ہم آفر کریں. اب تو ماشاء اللہ بڑا اچھا انہوں نے اپڈیٹ کیا ای روزگار کا جو فیس بک پیج ہے, کہ باقاعدہ ویڈیوز کے تھرو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا کہ اگر آپ ٹیکنیکل کورس لیتے ہیں تو ٹیکنیکل کورس میں کیا کیا کورس کریکلم ہے. جو ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں جو بیسکلی کورس آؤٹ لائن خود سے اسٹیبلش کرتے ہیں, ان کے تھرو ویڈیوز ہمارے پبلش ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ ماسٹر ٹرینر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ اس اگر ٹیکنیکل لیتے ہیں ٹیکنیکل کے کورس کریکلمز یہ ہیں, آؤٹ لائنز یہ ہیں, اگر کانٹینٹ مارکیٹنگ آپ لے رہے ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیلز ہیں, کریٹو کی یہ ڈیٹیلز ہیں, اگر آپ تاکہ اگر ان کیس آپ وہ فیس بک پیج پہ جا کے روزگار کی وہ 3-4 ویڈیوز چیک کر لیتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی کہ آپ نے کس ڈومین میں آپ ایلیجیبل ہو, کس ڈومین کو آپ کو بیٹر سوٹ کرتے ہیں, آپ اس میں اپلائی آپ کو کرنا چاہیے. جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد جیسے میں نے بات کی کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے, آن لائن اپلائی کرنے کی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ ہے www.erozgar.pitb.gov.pk. اس کو آپ ایون گوگل پہ ای روزگار پروگرام ہی لکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ویب سائٹ ہماری اوپن ہو جائے گی. وہاں پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنا CNIC انٹر کرنا ہے اور ایک رجسٹریشن فارم پورا اوپن ہو جاتا ہے جس کو آپ نے اپنی یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی جو بھی آپ انفارمیشن دیں وہاں پہ کریکٹ دیں تاکہ اسی کے تھرو ہم آپ کو وہاں پہ ریچ کریں گے. اپنا ای میل ID, اپنا کانٹیکٹ نمبر, اپنا CNIC, یہ تینوں چیزیں آپ کی ویریفائی ہوتی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں آپ نے کائنڈلی اپنا صحیح سے دینی ہے تاکہ ہم بیک پہ آپ کو ریچ کر سکیں. ایک پورا رجسٹریشن فارم اسٹوڈنٹس فل کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے بات کی کووڈ کی وجہ سے ہماری کلاسز جو فزیکل تھیں وہ آن لائن پہ شفٹ ہو گئی ہیں. 2 سے 3 بیچز الحمدللہ سکسیزفلی ہمارے آن لائن گئے ہیں. تو اتنا اچھا ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملا ہے آن لائن کی وجہ سے کہ اب ہم نے اسٹارٹ کر دیا کہ آن لائن اور فزیکل دونوں کلاسز ہم نے اسٹارٹ کر دی ہیں. جن اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ان کو فزیکلی جیسے یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر سے بات کرتے ہو, اپنی جو بھی کیوریز ہوتی ہیں فیس ٹو فیس آپ ریزالو کرتے ہو, اگر اس طرح سے اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کیوریز کو ریزالو کر سکتے ہیں تو فزیکل کلاسز میں اپلائی کریں. مطلب فارم ایک ہی ہے, اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا فزیکل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی اور ٹرانسپورٹ ایشو کسی اور ریزن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ آن لائن بیٹر اس کو کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ آن لائن میں اپلائی کر سکتے ہیں. سارا ایک سمپل رجسٹریشن فارم ہے, اس کو آپ نے فل کرنا ہے. جب آپ اس کو سبمٹ کرا دیتے ہیں اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کو تھوڑا سا شارٹ لسٹنگ کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے بھی ہمارے ایڈمیشن اوپن ہیں تو جیسے ایڈمیشن کلوز ہوں گے شارٹ لسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. شارٹ لسٹنگ بھی یہ ہوگا کہ جو شارٹ لسٹنگ میں اسٹوڈنٹس کو ای میل ہمیں ملی ہیں ان ای میلس میں ان کو بتانا اسٹارٹ کر دیں گے کہ اب آپ ایلیجیبل ہو, آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہو. ٹیسٹ ایک ہمارا ہوتا ہے, جب اسٹوڈنٹ ایک فارم سبمٹ کروا دیتے ہیں اس کے بعد جو ای میل ID انہوں نے دی ہوتی ہے اس پہ ٹیسٹ کا ایک لنک چلا جاتا ہے. وہاں پہ وہ پھر اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دیتے ہیں. 10 سے 15 منٹ کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, آرام سے, مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے بیسکلی آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ اگر آپ کلیئر کر لیتے ہو تو پھر آپ کو شارٹ لسٹنگ کی ایک ای میل چلی جاتی ہے. اس کے بعد ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. تو پھر اس سے آنورڈز پھر چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو کیا کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے؟ ڈاکیومنٹ جیسے میں نے بات کی جو ہمارے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اس میں آپ کے پاس ایگزیکٹلی لاسٹ ڈگری ہو یا ایون اگر آپ ویٹنگ میں ہیں ڈگری کے ویٹنگ میں تو آپ لاسٹ ٹرانسکرپٹ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. پنجاب ڈومیسائل ہونا ضروری ہے. آپ کا CNIC اوریجنل, یہ سارے ڈاکیومنٹس اوریجنل ہوں. آپ کا CNIC اور آپ کی پاسپورٹ سائز پکچر, یہ سب کچھ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ پورٹل جو ای روزگار پہ جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہو وہیں پہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کرتے ہیں, پھر وہیں سے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. صحیح ہے. چونکہ یہ پروگرام ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سکسیس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو پورے پاکستان کے باقی پروونسز کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ بالکل, اس میں یہ چیز میں ایڈ کروں گی. الحمدللہ اس پہ آلریڈی ہم لوگ ورکنگ کر چکے ہیں کہ ای روزگار کا ایک سسٹر پروجیکٹ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے NFTP کے نام سے, نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام سے نام سے. یہ بیسیکلی کووڈ کے جو بھی کرائسس تھا نا اسی میں یہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اب جیسے میں نے بات کی اگر ہم ای روزگار کو لاسٹ 3 ایئر سے ہم ورکنگ میں تو ہم ہمیشہ پنجاب ڈومیسائل کی بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہاں پہ اگر میں پنڈی انوائرمنٹ میں ہی بات کروں تو یہاں پہ بہت سے ہمارے پاس کشمیری بھی ہیں یا مطلب مری کے اینڈ سے بھی یا فیڈرل ڈومیسائل کے موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ان کے اینڈ سے یہ بیریئر ہمیں آتا ہے کہ ان کے ظاہر ہم ڈاکیومنٹ ویریفائی نہیں کر پاتے ان کے ڈومیسائل کی وجہ سے. تو ان سب کیوریز کو ریزالو کرنے کے لیے ای روزگار کے ساتھ ہی ایک ہمارا سسٹر پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا NFTP نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام. اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ تھوڑا سا ای روزگار کی نسبت ریلیکس ہے. جیسے ہم ای روزگار میں بات کریں گے 16 سال کی ڈگری ہو, NFTP میں بات کریں گے کہ آپ کے پاس 14 سال کی ڈگری ہو, آپ کے پاس فیڈرل ڈومیسائل یا کہیں کا بھی ڈومیسائل, آپ کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہے, سرحد بلوچستان یا کہیں پہ بھی آپ گلگت بلتستان میں بیٹھے کہیں کے, ہاں جی ایگزیکٹلی پورے پاکستان کو وہ کور کر رہے ہیں.
आपके पास एजुकेशन बेस में थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि 14 ईयर एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल आपका कहीं का भी हो तो आप NFTP में अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ई रोज़गार के लिए जो 4 रिस्ट्रिक्शन है उसी तरह से NFTP में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज है. तो बेसिकली ऑलरेडी माशाल्लाह वहाँ पे भी 2 से 3 बैचेस गुजर चुके हैं, अभी उसके भी एडमिशन ओपन है. अगर इन केस किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसका पंजाब डोमिसाइल नहीं है और उसको इस वजह से आगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में मसला होगा तो वो NFTP में जाके अप्लाई कर सकते हैं. सही है. अच्छा, ये आपने जिक्र किया था 3 डोमेन्स में ट्रेनिंग होती है. आप थोड़ा सा हर डोमेन का थोड़ा सा आप बताएंगे क्या क्या तो कौन कौन सी 3 डोमेन्स होती हैं? जी बिल्कुल. इसमें थोड़ा सा मैं स्टूडेंट, ज़ाहिर है हर स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उसका जो डिग्री होती है वो डिफरेंट बैकग्राउंड की होती है. तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ई रोज़गार ने 3 डोमेन इस तरह से अपनी मेनटेन किए हैं कि एक डोमेन है टेक्निकल जो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को कवर करिए जिनका कंप्यूटर साइंसेज का बैकग्राउंड है. उन्होंने IT से रिलेटेड हैं या उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंसेज में कुछ भी उन्होंने किया हुआ है ना, तो वो टेक्निकल डोमेन में आराम से अप्लाई करके उससे ऑनवर्ड जो अपडेट्स हैं वो उससे रिलेटेड ले सकते हैं. जो सेकंड डोमेन है कंटेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, वो थोड़ा सा मर्ज डोमेन है. उसमें आप कह लें इंग्लिश डिपार्टमेंट का बच्चा भी कर सकता है, उर्दू इस्लामियात जिस मर्जी डिपार्टमेंट में वो बच्चा उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग, इसके अलावा फेसबुक के थ्रू आपने किस तरह अर्निंग करनी है, यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग किस तरह से करनी है, वो बेसिकली वास्ट हमारे पास फील्ड है. जो थर्ड डोमेन हमारी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डोमेन है. फॉर एग्जांपल फाइन आर्ट्स के कोई बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा ग्राफिक में इंटरेस्ट है या थोड़ा सा उनको आइडिया है कि किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर में काम करना है, जिसमें हम इलिस्ट्रेटर पे काम करवाते हैं, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट कराते हैं. अगर इवन किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता तो उसको बिल्कुल ज़ीरो से हम स्किल्स देते हैं और साथ साथ उसकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं. उसमें फ़ोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन और इसके अलावा बाकी जो है इन्हीं चीज़ों पे एडोब इलिस्ट्रेटर वगैरह पे हम स्टूडेंट से वर्किंग करवाते हैं. अब इसमें ये चीज़ थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि ये हमारे जो 3 डोमेन्स हैं ना, ये सिर्फ डोमेन्स एक स्पेसिफिक आउटलाइन पे काम नहीं कर रही. इसमें बेसिकली फ्रीलांसिंग साथ साथ मर्ज है, हर डोमेन के अंदर फ्रीलांसिंग मर्ज है. फ्रीलांसिंग बेसिकली वो है जिसके थ्रू आपने अर्निंग करनी है. हम साथ साथ आपको डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स दे रहे होते हैं, साथ साथ स्टूडेंट्स को हम फ्रीलांसिंग की गाइडलाइंस दे रहे होते हैं. उसमें प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनकी अपनी प्रोफाइल्स बन जाती हैं जिसके थ्रू उन्होंने अपनी आगे ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट करना होता है. तो साथ साथ डिजिटल स्किल्स पे वो काम कर रहे होते हैं, साथ साथ वो फ्रीलांसिंग पे, तीनों डोमेन्स में साथ साथ काम हो रहा होता है. सही है. अच्छा, कोई एक से ज़ायद कोर्स में भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, एक्चुअली जिस तरह से अब कोर्स आउटलाइन की मैंने बात की, काफ़ी डिटेल हमारे पास कोर्स आउटलाइन होती है. तो अगर इन केस कोई एक स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसको एक ही हम प्रेफर यही करते हैं कि आपने एक टाइम में एक कोर्स को ही आप एलिजिबल हैं और एक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं. एक से ज़्यादा कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिंसेरिटी से उसी के साथ चलेंगे तो उसी में आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी. एग्जैक्टली, फोकस्ड और अपनी डायरेक्शंस का आपको पता हो. सही है. और क्या ड्यूरेशन होता है कोर्सेज का? जो कोर्स का ड्यूरेशन, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है. इसी में अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं कि ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद स्टूडेंट्स की अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि हम प्रेफर यही करते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को विन करें, ताकि ट्रेनर्स के साथ तो अपना पूरा मतलब कम्युनिकेशन जो है, क्लाइंट से किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, पेमेंट मेथड्स किस तरह से उन्होंने क्लेरिफाई करने हैं, ऑनलाइन अर्निंग को किस तरह से अपने अकाउंट में लेकर आने, वो सब हमारी यही कोशिश है 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्टूडेंट्स ये चीज़ें सीख ले और अपना जो भी कैरियर वो अपना 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्टार्ट कर दें ऑनलाइन कैरियर. सही है. अच्छा, जब एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है? जब एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये होता है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल्स आ रही होती हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए. इवन हम ईमेल्स पे भी ईमेल्स आपको रिमाइंडर देते हैं, इवन SMS रिमाइंडर्स भी जाते हैं, कॉल्स के रिमाइंडर्स भी जाते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए. अब पोर्टल जो ई-रोज़गार पोर्टल जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करना है, वहाँ से फिर हम वेरीफाई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर उनको क्लासेस से रिलेटेड हम गाइड करें. जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके मुताबिक कंप्लीट होते हैं, फिर उनको हम ईमेल्स स्टूडेंट्स को जारी होती हैं क्लासेस से रिलेटेड कि क्लास टाइमिंग्स आपकी ये होगी. अगर मैं क्लास टाइमिंग्स की बात करूं कि यहाँ पे हम अगर 3 डोमेन्स की बात करें, टेक्निकल, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और जो थर्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो उनकी क्लास टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है. पूरे पंजाब में जो फॉलो हो रहा है कि अगर टेक्निकल में आप अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल की ज़ाहिर आपको टाइमिंग्स पता होता है कि उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकें. जो टेक्निकल की टाइमिंग फॉलो की जा रही है वो 9:30 से लेके 11:30 तक है. और कंटेंट मार्केटिंग की जो टाइमिंग है वो 11:30 से लेके 1:30 तक है. और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस हैं वो 2 PM से लेके 4 PM तक हैं. तो इस तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हमारी वीक में 5 डेज़ क्लासेस होती हैं. साथ अटेंडेंस वगैरह का हमारा जा रहा होता है, जो परसेंटेज अटेंडेंस स्टूडेंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं. उसमें ये होता है कि 80% अटेंडेंस आपने मेंटेन करनी होती है, ताकि बाद में फिर हमारा जो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया उसमें फिर हम आपको चेक कर रहे होते हैं किस तरह से हमने आपको ग्रेजुएट करना है.
اچھا سدرا صاحبہ، لوگوں کا رسپانس کیا ہے جنرلی؟ بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں کورسز کے لیے؟ جی الحمدللہ ایگزیکٹلی نہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس جو آتی ہیں اپلیکیشن وہ تو ظاہر ہر ڈومین میں ہی آتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیے بیسٹ پریفرنس کیا ہونے کی، ظاہر اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اسی لیے میں بار بار یہ بات کروں گی آپ نے جو ڈیٹیل اپڈیٹس دینی ہے وہ فیس بک پیج جو ہمارا ای روزگار پروگرام ہے وہاں سے آپ لیں، کیونکہ وہاں پہ پوری ڈیٹیل آؤٹ لائنس کے تھرو آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو اپلیکیشن کا بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہمارے پاس رسپانس ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے تو ایٹ لیسٹ وہ 3 منتھس کا ایک کورس کر کے اپنا آن لائن ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے خیال میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے؟ جی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ ڈیورنگ کووڈ کا جو ایک پیک ٹائم گزارا ہے ہماری نیشن نے، اس دوران بھی آپ کے کورسز جاری رہے، کیا کس قسم کے چیلنجز اس دوران فیس کرنا پڑے اور کس طرح سے ان کو مینیج کیا؟ جی ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے ظاہر سڈن تھا سب کے لیے کرائسس، اس کے لیے ظاہر کوئی بھی ریڈی نہیں تھا. اس طرح سے ہمارا بھی یہی تھا مینجمنٹ کے اینڈ سے بھی، کیونکہ ہم ظاہر فزیکل بیسکلی پہلے جگہ میں کووڈ سے پہلے کی بات کروں ظاہر فزیکل ہماری کلاسز چلتی تھی، اسٹوڈنٹس آتے تھے سینٹرز میں. ان سینٹرز میں میں سینٹرز کی بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ سینٹرز میں نا بیسکلی اکوپڈ ہمارے پاس سینٹرز ہیں، لیپ ٹاپ فیسلٹیز ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ کو ورکنگ اسپیس کی فیسلٹی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی 9:30 سے 11:30 تک کلاس ٹائمنگ ہے تو اس کے بعد بھی آپ 5:30 جو ہمارا 9 to 5 ٹائم ہے آفیشیل ٹائم ہے، اس دوران بیٹھ کے بھی آپ لیب میں بیٹھ کے اپنا جو بھی پروجیکٹ وغیرہ اگر آیا ہوا ہے تو وہ کام بیٹھ کے آپ لیب میں کر سکتے ہیں. وہ کو ورکنگ اسپیس ہم نے آلریڈی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی ہوئی تھی. اب ظاہر کووڈ کی وجہ سے جو کرائسس آیا ہمارے لیے بھی سڈن تھا کہ ہم ظاہر فزیکل لیبس ہماری اگر بند ہو گئی ہے تو ہم نے آن ورڈ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، لیکن الحمدللہ PITB کی مینجمنٹ نے مطلب ڈیسیژن بالکل ٹائملی لیا کہ اس کو آن لائن پہ شفٹ کر دیا. ہم لوگوں نے جو ہماری ایڈمیشن پروسیس تھا اس ٹائم ہمارا بیچ 8 ورکنگ میں تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس فزیکل آ رہے تھے ان سب کو ہم نے آن لائن جو تھے اپنی فیس بک گروپس وغیرہ بنائے، اس کے تھرو ان کو میسج وغیرہ کیے کہ اب آپ کی جو باقی کلاسز ہیں وہ فیس بک کے تھرو ہوں گی. تو وہ 15-20 ڈیز کا ہمارا ایکسپیرینس آلریڈی اس ٹائم پہ بلڈ ہو گیا. تو جب نئی ایڈمیشن ہمارے اوپن آئے تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم نے آن لائن اگر لے کے چلنا ہے تو اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا، کس طرح سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرنا ہے. ذرا ٹف ٹائم آتے ہیں آن لائن میں اور فزیکل میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن الحمدللہ اب اتنی ہماری ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہو گئی ہے. پھر اپلیکیشن کا بھی اگر ہم دیکھیں جو میکسیمم اپلیکیشن ہمارے پاس آن لائن میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ہم پریفر یہی کریں گے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ فزیکل میں آئیں، ٹرینر سے فیس ٹو فیس بات کریں، گزارے فزیکل انوائرمنٹ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. اگر آپ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ایگزیکٹلی ہینڈز آن پریکٹس کا تو ظاہر ہے وہ آپ نہیں اس کو کر سکتے ہو آلٹرنیٹ. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ مزید معلومات لینا چاہیں اگر ہمارے سامعین میں سے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اگر ہم صرف راولپنڈی اسلام آباد اور ان کے ایریاز کی بات کریں تو اور بھی سینٹرز یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سینٹر کے علاوہ؟ جیسے میں نے بات کیا کہ میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہوں تو فیمیل کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور باقی جو ہمارے اگر میں کو سینٹرز کی بات کروں تو کو سینٹرز ہمارے کامسیٹ سوا میں ہیں، یہاں پہ جو نیئرسٹ ہے کامسیٹ سوا میں ہے. اس کے علاوہ ای روزگار سینٹر UET ٹیکسلا میں ہے، یہ نیئرسٹ ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے آگے مطلب پنجاب والی سائڈ پہ جاتے جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیلز جو ای روزگار پروگرام ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹیلز ملتی جائیں گی کہاں پہ کس سٹی میں کون سے یونیورسٹی کے اندر ہمارا سینٹر ہے. تو ابھی راولپنڈی میں صرف فیمیل سینٹر ایک ہی ہے، باقی کہ اگر کو سینٹر میں آپ نے جانا ہے میلز نے اپلائی کرنا ہے تو کامسیٹ سوا ہے یا پھر یہ کہ UET ٹیکسلا ہے. اس کے علاوہ اگر ان کیس ڈسٹینس کا ایشو آتے تو وہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی ان کے پاس اپرچونیٹی ہے. اور اگر آپ نے بات کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز کی، اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو ہم سے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے بات کی کہ آپ فیس بک پیج ہے ہمارا ای روزگار پروگرام گورنمنٹ آرگنائزیشن، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. اپنا فیس بک پروگرام جو ہے ای روزگار پروگرام کو آپ فیس بک پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پرائورٹی پہ ہی مل جائے گا، اس کو آپ لائک کریں، وہاں پہ اپڈیٹس ہماری ڈیلی بیسس پہ آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.erozgar.pitb.gov.pk، یہ ویب سائٹ ہے. یہاں پہ بھی ہماری پوری ڈیٹیلز ہیں، کورس کیوریکولم اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، سارے پروسیجرز یہاں پہ بھی آپ کو گائڈ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر ہے ہمارے پاس ای روزگار کا جو ہیلپ لائن ہے 0800-09897. اور اگر میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی بات کروں تو یہاں پہ جو ہمارا آفس کا نمبر ہے وہ بھی اگر آپ اسٹوڈنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں وہ ہے 051-2202-2851. میں رپیٹ کر رہی ہوں 051-2202-2851. یہاں پہ بھی اگر آپ کو فردر ڈیٹیلز لینی ہے تو آپ ڈائریکٹلی ہمیں کال کر کے PTCL پہ آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو لیٹسٹ آپ کا کورس چل رہا ہے اس کے لیے ایڈمیشن ابھی اوپن ہے تو وہ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ جی جیسے میں نے بات کی ابھی ہمارے ماشاءاللہ لاسٹ 3 ایئر سے ہم لوگ ورکنگ میں، تو اگر راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں پہ بیچ 10
کہ ابھی ہمارے پاس مطلب ایڈمیشن اوپن تھے لاسٹ ایئر، ابھی وہ کلاسز ہمارے پاس اکتوبر میں اینڈ ہو جائیں گے. اور جو بیچ 11 کے لیے اپلیکیشن ہمارے پاس اوپن ہیں، اسٹوڈنٹس جا کے ابھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی مطلب کلوزنگ سون ہے، مطلب سپتمبر کے اینڈ تک وہ ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے. تو ایز سون ایز پاسبل آپ اس کو اپلائی کریں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ شارٹ لسٹنگ میں ہمارے پاس آ سکیں. صحیح ہے، بہت بہت شکریہ سدرا زبی صاحبہ، آپ تشریف لائیں. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ٹی وی چینل ہے، ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk پہ بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رفا FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ پروگرام آرکائیو میں موجود ہوگا، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی تھیں سدرا زبی صاحبہ، سینٹر انچارج ہیں ای روزگار پروگرام راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی. ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد صاحب کے علاوہ شاہد وقار صاحب آج موجود ہیں ہمارے ساتھ حسنین موجود ہیں، ہمارے ساتھ محمد شکیل موجود رہے. ان تمام حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.